من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شان وا اور ما نہیں ہوتے تکون آپ فی شان کسی کام میں وما تتلو منہ کوئی بھی چیز آپ تلاوت نہیں کرتے من قرآن سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ کسی حال میں بھی ہوتے ہیں جو کچھ قرآن پاک پڑھتے ہیں ولا تعملون من عمل، اے مومنو جو بھی تم عمل کرتے ہو الا مگر کننا علیکم ہوتے ہیں ہم تم پر شہودن موجود، حاضر ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں ہم تم پر، اے تو فی دور فی جب بھی تم مشغول ہوتے ہو کسی کام میں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وما نہیں ہوتے، تو آگے الا آ گیا نا کہ تم کسی کام میں نہیں ہوتے مگر ہم کیا ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مفہوم معنی یہ بنتا ہے کہ جس کام میں بھی تم ہوتے محبوب، جو بھی کام آپ کر رہے ہوتے ہیں، تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اے مومنو تم کوئی بھی عمل کر رہے ہوتے ہو الا مگر کننا علیکم ہم تم پر شہودن گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ جب بھی تم کسی کام میں مشغول ہوتے ہو۔ جی نوشین بہن۔ حضرت یہ سورہ یونس ہے؟ جی سورہ یونس آیت نمبر 61 ہے۔ ٹھیک۔ جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی تم کسی کام میں بھی تم مشغول ہوتے ہو تو ہم گواہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو یہ تصور ہے کہ جو بھی تم کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جو بھی کام کرنا یہ اپنا ذہن بنا لیں، اپنا نظریہ بنا لیں کہ اپنی سوچ بٹھا لیں، یعنی اس کو پختہ کر لیں کہ اللہ گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان بہت سارے کاموں سے بچ جاتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں لوگوں سے تو چھپ کے کر سکتا ہوں لیکن اللہ سے میں چھپ کے نہیں کر سکتا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ایک تصور ہوگا، اور اسی تصور کو لے کے اولیاء کرام جو بزرگان دین ہیں وہ بڑے رتبے پر پہنچے ہیں کہ ہر کام میں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جی اللہ ہمارا گواہ ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کو بہت زیادہ دیکھنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ وما یعزب عن ربک، یعزب نہیں دور ہوتی، یہ مانا یعزب غائب نہیں ہوتی، عن ربک آپ کے رب سے، من مثقال ذرۃ، من سے مثقال برابر ذرۃ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز غائب نہیں ہوتی تمہارے رب سے، فی الارض نہ زمین میں، ولا فی السماء نہ آسمان ہے، ولا اصغر نہ چھوٹی، من ذالک اس سے، ولا اکبر نہ بڑی، الا مگر فی کتاب مبین واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس پر گواہ ہے، کوئی بھی چیز اللہ سے چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اللہ گواہ جو ہو رہا ہے۔ اللہ سن لو، یہ تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار، ان اولیاء اللہ بے شک اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم اور نہ یحزنون وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ خوف اور غم میں فرق یہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے سابقہ کام کا کہ میں نے ایسا، میرے سے ہو گیا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یا ایسا کیوں ہوا۔ ٹھیک ہے نا۔ اور یہ ہوتا ہے غم۔ خوف ہوتا ہے کہ آئندہ ایسا ہو نہ جائے، تو فیوچر اور مستقبل کی پریشانی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ تو جو اللہ کے ولی ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ اللہ دین وہ ولی کون ہے؟ اللہ دین وہ لوگ ہیں آمن ایمان والے ہیں، وہ قانون اور ہیں یتقون پرہیزگار۔ تو ولی وہ بنے گا جو ایمان والا ہوگا اور کیا ہوگا؟ پرہیزگار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام روایت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے 6502 حدیث قدسی ہے بخاری میں، من عادی لی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی اسے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا دوست وہ ہے جو فرائض مکمل کرے
اور نوافل کی کثرت کرے، پھر میں اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں، میں ان کے ہاتھ، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں تو میں انہیں ضرور عطا فرماتا ہوں، جب مجھ سے پناہ مانگتے ہیں تو میں انہیں پناہ عطا فرماتا ہوں۔ تو یہ کب ہوتے ہیں ولی؟ جب فرائض مکمل کریں، نوافل کی کثرت کریں۔ جب فرائض مکمل کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں ولی، اپنا دوست بنا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو جو جس چیز کو پکڑنا چاہیں، ہاتھ اٹھائیں تو ان کی دعا کیا ہو جاتی ہے؟ قبول ہو جاتی ہے۔ اور بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی جی طاہر صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی۔ تو جی آپ نے فرمایا بولے کہ دعوت تو ظاہر بات ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ منع رہ گیا اختلاف بھی ہوتا ہے، کسی سے بڑے بڑے جو علماء محدثین گزرے ہیں آپس میں اختلاف کرتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی بات ہے نا کہ اختلاف کرنا کسی کی بات سے، علمی اختلاف کرنا۔ ہاں، وہ اختلاف تو آپ کر سکتے ہیں، اصل بات ہے کہ ان کے رتبے کا، ٹھیک ہے جی، تو وہ جو ان کا رتبہ ہے تو وہ برقرار رہتا ہے۔ آپس میں اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن جو شافی مسلک کے اللہ کے ولی ہیں، حنبلی ہیں اللہ کے ولی ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ حنفی اللہ کے ولی ہیں، تو ظاہر مسائل میں اختلاف تو ہے، لیکن اللہ جو انہیں رتبہ عطا فرماتے ہیں اعمال پہ عطا فرماتا ہے۔ جو فرائض مکمل کرتے ہیں، نوافل کی کثرت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، تو میں بخاری شریف کی حدیث سنا رہا تھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبرائیل کو بلاتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل پھر فرشتوں کو جا کے بتاتے ہیں، یعنی اس وقت جو آسمان کے فرشتے ہیں ان کو جبرائیل بتاتے ہیں کہ اس بندے سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت فرماتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اس کی محبت دنیا میں بسنے والوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، دنیا والے بھی اس سے پھر محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو اب کئی اللہ کے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً کے 900 سال ہو چکے ہیں، آج بھی ہمارے دلوں میں بستے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہمارے کہتے ہیں نا چاچے یا تائے مامے نہیں لگتے، وہ ہم ان سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ 32-35 نمبر حدیث ہے، مشکات ترمذی شریف میں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کا خلاصہ اس پہ میری ویڈیو بھی ہے، آپ دیکھ لیجیے، 32، 34 اور 35 ترمذی میں، بہت ہی کمال کی حدیث ہے، ہم نے مشکات المصابیح میں پڑھی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، بہت ہی حسین صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فرشتے ملأ الاعلیٰ کس بات پر یہ بحث کر رہے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ پھر دوسری مرتبہ کہ یہ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں، اللہ نے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ تیسری مرتبہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کس ٹاپک پہ، کس موضوع پر بحث کر رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ مجھے نہیں پتا۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے اپنا قدرت کا ہاتھ جو ہے میرے کاندھوں کے درمیان، دونوں کاندھوں کے درمیان رکھا، اس ہاتھ کی جو انگلیاں تھی، اس کے پورے جو تھے، اس کی ٹھنڈک میں نے سینے میں محسوس کی۔ پھر میں مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی تھا میں جان گیا، سارا کچھ میرے سینے میں علم آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ اب کس بارے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ درجات کے بارے میں اور کفارات کے بارے میں، کہ یہ کام کریں گے ان کی بخشش ہوگی، یہ کام کریں گے ان کے درجات بلند ہوں گے۔ نماز کے لیے پیدل جائیں گے، نماز سے پہلے وضو کریں گے، یعنی جب وضو کرنا مشکل ہوگا اس وقت وضو کریں گے، راتوں کو اندھیرے کے ٹائم مسجد کی طرف جائیں گے تو ان کی بخشش ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور درجات کس کام میں ہوگی؟ یہ جو میٹھی زبان استعمال کریں گے، مہمان کو کھانا کھلائیں گے، ہیں، تو ان چیزوں سے کیا ہوگی؟ ان کے درجات بلند ہوگے۔ یہ اس کا میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اب مانگیے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، کئی دعائیں مانگتے ہیں۔ اس میں ایک یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ اپنی محبت عطا فرما، اور جن سے جو تجھ سے محبت کرتے ان کی محبت بھی عطا فرما، اپنی محبت اور
جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی عطا فرما. تو اللہ کی محبت بھی اور جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی نبی علیہ السلام نے مانگی ہے. ہم جو اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں وہ اس بنا پر کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور یہ طریقہ نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی مجھے عطا فرما. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. میں ابھی شاید وہ حدیث میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، مشکات المصابیح میں کھول رہا ہوں، تو اس کا بڑی مزیدار حدیث ہے، اور ترمذی میں حدیث ہے، اور آپ اس کو مشکات المصابیح میں بھی دیکھ سکتے ہیں، بلکہ انہیں پچھلے دنوں پڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جی اپنا مکان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو شروع سے علم غیب نہیں تھا، اس واقعے جو آپ نے بیان کیا ہے اس سے بعد حضور کو علم غیب ہوا. ہاں یہ تو ہے، نبی علیہ السلام کو شروع علم غیب تھا، لیکن مکمل چیزوں کے علم غیب. ٹھیک ہے، علم غیب تھا آپ علیہ ٹھیک ہو گیا. السلام کو، لیکن یہ کہنا کہ قیامت کا علم، یہ تمام چیزوں کو آہستہ آہستہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے علم میں اضافہ فرمایا آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. ہاں چلو وہ حدیث میں نے رکھ لی، بس آپ کو. ٹھیک ہے یہ جی، معراج چلے. کا ہے واقعہ؟ نہیں، یہ خواب کا واقعہ ہے. خواب، سوری، خواب. ٹھیک. ہاں نبی علیہ السلام کو معراج کچھ لوگ جو ہوئی، استعمال بھی کرتے ہیں نا، ما کانا و ما یکون، کہتے ہیں کہ اس طرح ایک ہی بار سارا علم سب کچھ عطا فرما دیا. اس پر لوگ ہاں اعتراض بھی کرتے وہ مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے ما کان و ما یکون کا جو علم آیا نا وہ مسلم میں ہے. تو وہ پھر آہستہ آہستہ پھر جو وہ وقت آیا نا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ما کان و ما یکون کا پھر علم عطا فرمایا. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے، جو ایمان والے ہیں اور پرہیزگار ہیں. ہم نے اب وہ تھوڑا سا اسٹائل چینج کیا ہے. پہلے ہم پڑھتے تھے جلالین، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ ہم نے دیکھ لیا. اب اس کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم خود پڑھانے کا مقصد یہ کہ ہم خود ترجمہ کر سکیں، اور آپ سے اتنی کلوز چیزیں آ جائیں کہ اس کا یوں ترجمہ کرتے ہیں، اس کو ایسے سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو تفسیر ہم نے دیکھ لی اس میں. تو اب یہ دیکھنا ہے آپ نے، اور کوشش کرنی ہے کہ آہستہ آہستہ اس کا ترجمہ آپ نے سمجھنا کہ کیسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں. لہم البشری لہم، ان کے لیے البشری خوشخبری، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے لیے خوشخبری. کن کے لیے؟ اللہ کے ولیوں کے لیے. وفی الآخرۃ، آخرت میں بھی خوشخبری ہے. ٹھیک ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام تبدیل نہیں ہوتے. لا نفی جنس آتا ہے نا، لا تبدیل لکلمات اللہ، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ولی بن جائے، دوست بن جائے، پھر اس کے لیے یہ سارے انعامات ہوں. اب یہاں ایک بات مکمل ہوگی آگے. ولا يحزنك قولهم، آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی باتیں. قولهم یہاں میم لکھا ہے، یعنی وقف لازم. آپ کو ان کی بات، یعنی ان کی باتیں آپ کو پریشان نہ کریں. کن کی باتیں؟ کفار کی باتیں، جو کہ آپ علیہ السلام سے ہار جاتے تھے دلائل میں. جب وہ پوچھتے تھے آپ علیہ السلام جواب دیتے تھے، پھر وہ دھمکیاں دینے میں اتر آئے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے. تو اللہ فرماتے آپ پریشان نہ ہوں. ٹھیک ہے. ان العزت للہ، بے شک عزت اللہ کے لیے، زمین ساری کی ساری. هو السمیع العلیم، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. یہ جو ہینڈ نظر آئے نا آپ کو، آ رہا ہے یہ ہینڈ جو میں یہاں پھیر رہا ہوں، یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی جی حضرت نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سن لوگ، ان بے شک للہ، اللہ کے لیے، من جو کچھ بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں. اب یہاں دیکھنا اب یہ بار بار یہ آیتیں اس طرح کی آئیں گے، اسلوب آپ سمجھ لیں. تو آپ نے 2-4 مرتبہ جب سمجھ لیا کہ اس کا معنی یوں بنتا ہے، تو آپ خود ترجمہ کرنے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سن لو، ان بے شک اللہ جو کچھ بھی ہے، من بے شک اللہ کے لیے، من جو کچھ بھی ہے، فی السماوات، آسمانوں میں، ومن اور جو کچھ بھی فی الارض، زمین میں. ٹھیک ہے. وہ کس کا ہے؟ سن لو، اللہ سن لو.
ان للہ بے شک اللہ کا ہے جو کچھ بھی زمین میں جو کچھ بھی آسمان میں. تم تو کہتے ہو نا کہ یہ ہمارے پاس دولت ہے پیسہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مالک ہے, دنیا کا مالک بھی اللہ ہے, آخرت کا مالک بھی اللہ ہے. تم کون ہوتے ہو؟ اور میں اپنے محبوب کو جتنا چاہوں دے دوں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ حدیثوں میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے خزانے کھول دیے ہیں. تو ان مع العسر یسرا, تنگی کے بعد آسانی ہے. وما یتبع, کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ یتبع کرتے ہیں اللہ وہ لوگ یدعون من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جب کسی کو پوچھتے ہیں کس کی پیروی کرتے ہیں؟ شرکا, شریکوں کی پیروی کرتے ہیں, ان کی اتباع کرتے ہیں. ان یتبعون, نہیں ہے ان کی اتباع کرنا الا ظن, مگر گمان. ٹھیک ہے, تو ان کے پاس گمان ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وَإِنْهُمْ, نہیں ہے وہ الا یخرصون, مگر اٹکل پچو میں ہے. یخرصون, ان کے پاس اٹکل پچو ہے, اور تو کوئی بات ہی نہیں, ان کے پاس دلیل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب دیکھ لیں ہندوؤں کے جو بابا ہوتے ہیں تو وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر لو تم وہ کر لو, اپنی طرف سے ان کا کوئی ایک کام سیدھا نہیں ہوتا. وہ مذہبی پیشوا تو ان کے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ان کے مطلب سینکڑوں کی تعداد بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ان کے خدا بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, کسی کا خدا پتھر ہے, کسی کا خدا اس کے 4 ہاتھ ہیں, کسی کا سر موٹا ہے, کسی کی عورت ہے, کسی کا جانور ہے, مختلف, کوئی دلیل نہیں, بس جہاں چلے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. هو الذی, ذات وہ, ہوا وہ, الذی اس میں موصول ہے, وہ ذات رب کی, جعل بنایا, لکم تمہارے لیے, اللیل رات کو. رب کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا, لتسکنوا فی, تاکہ اس میں سکون حاصل کرو. رات اس لیے بنی ہے تم سکون حاصل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو والنہار, اور دن, مبصرن, آنکھیں کھولنے والا بنایا ہے یا کام کرنے کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. سورہ نبا کے شروع میں یہاں بھی پر اللہ نے 2 اس چیز, مفعول ہیں, یہ فعل قلوب میں سے جعل, ہاں جی, لیلا ایک والنہار 2 مفعول آ رہے ہیں نا. ہاں جی بالکل, یہ عطف ہو رہا ہے نا, جعل لکم اللیل جعل لکم النہار, یہ عطف ہوا والنہار ہے. واو پر عطف ہو رہا ہے, تو یہ جعل ہاں فعل قلوب میں سے, نہیں ہاں جی, یہ نہیں افعال قلوب, اچھا حضرت جی فعل متعدی کی دوسری قسم میں سے خلق, حضرت وہ تو, ہاں وہ ایک تو اور مفعول ہے. بھی اس کا ہاں اختصار کر سکتے. جی جی. ان فی ذالک, بے شک اس بات میں, لآیات, نشانی ہے, لقوم, ایسے قوم کے لیے, یسمعون, جو سنتے ہیں, یہ غور کرتے ہیں, ان کے لیے نشانی ہے کہ اللہ نے رات کو کیسے بنایا ہے, سکون کے لیے, آرام کے لیے, اور دن کو اپنے اللہ نے کام کے لیے بنایا ہے. یہاں یہ بات مکمل ہو گئی. ٹھیک ہے. اللہ نے, انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے, اللہ فرماتے ہیں میرے پاس ہے, میں نے یہ دن رات بنایا, پھر یہ سارا کچھ. قالوا اتخذ اللہ قالوا, پھر انہوں نے ایک بات کی, اتخذ اللہ ولد, کہ اللہ نے بنایا ہے ولدن, اللہ کی اولاد ہے, اللہ نے اولاد بنائی ہے, ولدن, اولاد بنائی ہے. مشرکوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد بنائی ہے. کون سی اولاد؟ بیٹیاں, فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر, حضرت عزیر جو وہ اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. سبحانہ. تو اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک ہے, ان چیزوں سے اللہ کیا ہے؟ پاک ہے. هو الغنی, اللہ بے پرواہ ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ بے پرواہ ہے, اولاد کی کس کو ضرورت ہوتی ہے؟ ہاں, حضرت زکریا علیہ السلام نے جو دعا کی تھی, کس چیز کے لیے دعا کی تھی؟ کہ مجھے وارث, اپنی طرف سے مجھے کوئی وارث دے دے. ٹھیک ہے. وارث پیچھے میرے اس جائیداد کا, میرے اس علم کا, کوئی بھی ہے, آپ کے پاس علم ہے تو علم کا وارث ہے, کسی کے پاس جائیداد ہے تو جائیداد کا وارث. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالی, اچھا ایک تو بات, دوسرا وارث اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ خود فنا ہو جاتا ہے, پیچھے وہ وارث بن جاتا ہے. اللہ کو فنا ہے نہیں, اللہ کو ضرورت نہیں, اور وہ اولاد کی کہتے ہیں ضرورت کہ اس وقت انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, جو کہتے ہیں انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی, اس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ اور ہے. اچھا, تو اب میں پہلے بات مکمل کرنے دیں, اب اس کے بعد پھر اس کو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ہمیشہ ہے, انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. اللہ تبارک و تعالی, اور انسان کو وارث چاہیے کمزوری میں, جو اس کی جو ہے امداد کرے, اس کی مدد کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کمزوری سے پاک ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو ہے وہ بے پرواہ ہے. اللہ نے ان کو عقلی دلائل سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان چیزوں سے بے پرواہ ہے. وہ الغنی, وہ بے پرواہ.
بے परवाह लहू उसके लिए मा फिस समावात मा फिल अर्द, जो कुछ जमीन में है जो कुछ आसमान है वो उसी का ही है, अल्लाह का ही है। इन इंदकुम मिन सुल्तान, इन नहीं है इंदकुम तुम्हारे पास मिन सुल्तान कोई दलील बिहाजा इसकी, इस बारे में तुम्हारे पास कोई दलील नहीं है। ये जो कह रहे हो ना कि अल्लाह की बेटियां हैं अल्लाह के बेटे हैं, तुम्हारे पास क्या दलील है? तुमने कब देखा है कि अल्लाह का ये बेटा है ये अल्लाह की बेटियां हैं? तो ये अटकल पच्चू बातें, ये अल्लाह पर बहतान है कि अल्लाह अतक़ुलून, क्या तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह पे मा ला तालून, जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है। क्या तक़ुलून, तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह पर। अब जब हम पढ़ेंगे अतक़ुलून, अतक़ुलून नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, जिस तरह के क्या मैंने कहा है, क्या क्या मैंने कहा है, तो इस तरह नहीं कहते क्या मैंने कहा है, थोड़ा सा स्पेस देते हैं, थोड़ी जगह देते हैं, ऐसे ही जैसे अलम तरा नहीं, अलम तरा क्या आपने देखा, तो अतक़ुलून क्या आप जो कहते हो, अतक़ुलून जो तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह पर मा ला तालून, वो बात कहते हो जो तुम खुद ही नहीं जानते, ठीक है, तुम्हें खुद ही नहीं पता। कुल फरमा दीजिए इन्नल्लज़ीन, बेशक वो लोग यफ्तरून घड़ते हैं अल्लाह अल्लाह पर अल कज़िब झूठ, ला युफ्लिहून वो फलाह पाने वाले नहीं। फरमा दीजिए जो अल्लाह पर झूठ घड़ते हैं बांधते हैं वो फलाह पाने वाले नहीं, ठीक है। मताउन फिद दुनिया, मताउन बरत लो दुनिया कर लो, मताउन फायदा उठा लो फिर दुनिया दुनिया में, ठीक है, झूठ मूठ बांध के ना सारा कुछ करके भले फायदा उठा लो दुनिया में। सुम्मा इलैना, फिर हमारी तरफ मर्जिउहुम, तुम्हारा लौटना होगा, तुम्हारा लौटना होगा, फिर हम बताएंगे। सुम्मा नुज़ीकुहुम, फिर हम उन्हें चखाएंगे, अल अदाब अदाब अशदीद, शदीद अदाब हम उनको क्या करेंगे चखाएंगे, बीमा बा सबबी आपने पढ़े ना बाकी के इसमें, बीमा कानून सब इसके कानून यकफुरून जिसके बारे में वो कुफर करते थे, उन असबाब की वजह से हम इनको जो है ना वो अब चखाएंगे, ठीक है जी। जी अब फरमाए। चार्जिंग खत्म हो गया हजरत उनकी फोन की, लेफ्ट हो गया ना। हाँ जी, हजरत अतक़ुलूना है, क्या तुम जो कहते हो, क्या तुम हाँ तकुल, क्या तुम कहते हो अल्लाह अल्लाह पर माला तालम जो तुम नहीं जानते। साहब क्या खुलासा पड़ा आपने इस पूरे रुकू का? हजरत मैं बताऊं? जी जी बताएं। आपकी आवाज चेंज हो गई है इसमें मुफ्ती साहब। हाँ ये आवाज तो पीछे से ऐलान हो रहा है, ऐलान हो रहा है थोड़ा सा। हजरत इसमें तो जो आयत नंबर 61 से हमने पढ़ा, इसमें सबसे पहले जो है ना अल्लाह जो है वो बता रहा है कि हर इंसान का जो भी काम है उस पे अल्लाह ताला हर काम पे जो है वो नजर रखे हुए है, कोई भी चीज अल्लाह के हुक्म से खाली नहीं और उसकी नजर से गायब नहीं है। फिर अल्लाह ने अपने, आवाज आ रही है मेरी? और फिर अल्लाह ताला अपने वलियों की शान बता रहा है कि ना उनको कोई खौफ है ना उनको कोई गम है, और वली वो है जो परहेजगार और मुत्तकी हैं, और जो वली से दावत रखता है, फिर हमने कुछ हदीस इसमें डिस्कस की कि अल्लाह ताला उनके साथ खिलाफ ऐलान जंग करता है। फिर अल्लाह ताला ने वली का शान बताकर फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अल्लाह ताला जो भी फरमा रहा है ना उसके कलमात में कोई भी तब्दीली नहीं आएगी, और दुनिया और आखिरत जो है वो मुत्तकियों के लिए। फिर कुफ्फार को अल्लाह ताला ने लास्ट में कुफ्फार को ये वलियों की शान बताकर और फिर बता रहा है कि जो कुफ्फार हैं उनको जो है ना मतलब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कर रहे हैं उनके साथ जिस तरह से भी, तो उनके लिए एक दर्दनाक अजाब की जो है ना बात की गई है कि आपको ये भली तुम दुनिया समेट लो, जी चले, लेकिन हाँ ठीक हो गया, आप ठीक हो गया। हाँ जी बिलाल साहब बारे में क्या कहा उन्होंने ये बताइएगा। इसके लिए हजरत आवाज कट रही है, आवाज आ रही है? अब आ रही है। जी 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 बिलाल साहब, सरकार बिलाल साहब आप थे इसमें? सॉरी क्या पूछा आपने मुझसे साहब? जो उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के बारे में औलाद के बात कही, तो वो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह की औलाद क्या है, तो उसके बारे में किस चीज के लिए औलाद है वो कह रहे हैं। यानी क्या है, तो कह रहे हूँ भगवान उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे और कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम जो है। जी 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 ठीक हो गया। नेक्स्ट टाइम जो है ना आपने ऐसा करना है
जी डॉक्टर साहब, जी डॉक्टर साहब। अस्सलामुअलैकुम। वो वालेकुम उन्होंने सलाम जी। एक और भी ये बात आपने अभी बयान फरमाई थी ना कि जो कुफ्फार हैं उन्होंने ये कहा था कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। जी जी हाँ, तो अल्लाह पाक जो है वो तो औलाद से पाक है जी और अल्लाह बेनियाज है। तो ये मतलब आखिरी जो थी वर्सेस उसके अंदर ये मतलब आयतों के अंदर ये जी। अल्लाह पाक हम बंदों से ये फरमा रहे हैं। हाँ, ये माशाल्लाह ये सूरह साफात है, सूरह साफात आगे हम पढ़ेंगे। सूरह साफात, सूरह यूसुफ, सूरह यासीन के बाद आती है सूरह साफात। उसका जो आखिरी रुकू है ना, उसी अस्तफल बनात बनीन, अल्लाह फरमाता है तुम खुदा के लिए बेटियां कहते हो और खुद अपने लिए बेटे कहते हो। मतलब तुम कहते हो कि अल्लाह ने बेटियां बनाई है, मतलब कमाल की बात है। तुम्हारे यहाँ बेटी हो तो तुम शर्मिंदा होते हो, तुम ये कुफार ऐसे करते थे ना, शर्म के मारे वो घर में जाते थे। सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र है। तो अल्लाह फरमाते हैं तुम किस तरह अल्लाह पर मतलब घड़ते हो, तरह कोई तरीके से घड़ो, अपने लिए बेटे पसंद करते हो और अल्लाह के लिए बेटियां, तुम कहते हो अल्लाह ने बेटियां बनाई हैं। तो ये अल्लाह ने उनको एक जवाब दिया। अच्छा, तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि कल जो सबक होगा, नेक्स्ट टाइम जब भी सबक होगा इंशाल्लाह, तो आप बीच में आप सवाल नहीं करेंगे, आप बीच में आप कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। एक मरतबा पूरा रुकू हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने कागज कलम अपने पास रखना है। कोई भी आपके जहन में कोई बात आई है तो एंड पे आपने बताना है और उसको खुलासा, जिसको बताना खुलासा बता दे। अभी सबक यानी एक रुकू मुकम्मल होने के बाद हम उस पर बात करेंगे, फिर अगला रुकू उस पर बात करेंगे। तो बीच में ताकि एक तरीके से पूरा हमारा रुकू हो, जब हम बाद में अपलोड करें तो सिर्फ वो हमारा रुकू अपलोड हो, ठीक है जी। तो जो हमारी बहस हो वो हमारे हमारे आपस तक रह जाए। क्या ख्याल है आपका? आवाज ठीक नहीं आ है। रही है? बेहतर है, जी बेहतर है, सर। बहुत बहुत बेहतर है। हाँ, तो आप अपने जब भी आप पढ़ें कागज कलम अपने पास रखें। कहीं भी आपको सवाल पूछने का जहन में आ गया, फौरन आप लिख लें उस आयत का नंबर, या उस पर आपने जो सवाल इस पर वजाहत करनी है तो आप उसको लिख लें, ताकि फ्यूचर में हो सकता है कि हम ये सबक बाद में जो अपलोड करें अच्छे तरीके से, तो उसमें ये हो कि सिर्फ जो है वो पढ़ाई अपलोड हो जाए, जो हम आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं तो वो हम उसको स्किप कर दें। ठीक हो गया जी। चलें आगे हम आते हैं दूसरे सबक की तरफ। जी, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा हजरत, आपकी जी, आवाज पहले साफ आ रही थी, अब आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज का साफ ना आना किस वजह से हो सकता है? अच्छा, एक मिनट में देखता हूँ। अभी तो साफ आ रही है। हजरत थोड़ी जो है ना वो जिस तरह जो है ना एक, जिस सिंधी में कहते हैं बाड़ो आवाज। हाँ, गूंज आ रही है आवाज में। हम्म, वो जब से वो मेरा ख्याल है कि मस्जिद में कोई ऐलान हुआ था उसके बाद से कुछ फ्रीक्वेंसीज आउट हो गई हैं लगता है। अब कैसी, अब भी सही? ठीक है, आवाज आ रही है तो ठीक है, आ रही है सर। सल्लल्लाहु ठीक अलैहि है, मुहम्मद। माशाल्लाह, जारी रखें, जी अल्लाहुम्मा खैर। ठीक है, चले अब हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक, तो अब हम आते हैं हदीस की तरफ, ठीक है ना। वो बीच में अगर हम बहस करें ना फिर टाइम हमारा ज्यादा वो हो जाएगा, इसलिए सब पढ़ के ना जितना पढ़ेंगे उसके बाद आपको टाइम दिया जाएगा। जो भी सवाल होगा आप लिख लें, कागज कलम तो एक तालिब इल्म के लिए लाजमी है, या पॉइंट बना लें, ठीक है जी। आज हमारा आवाज जो क्लियर हो गई हदीस है, है, हाँ जी, क्लियर हो गई अब आप आवाज, साहब क्लियर हो गई है? क्लियर। हाँ ठीक, शुक्रिया। बाब औकात नहीं, यानी वो औकात जिसमें नमाज पढ़ना हमारे लिए क्या मना है। अल फसल अवल, पहली फसल है। अन इब्न उमर से कहते हैं काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यतहर्रा अहदुकुम, ठीक, कोई बंदा कसद न करे तुम्हें से, फयसली की नमाज पढ़े इंद तो इशम से, सूरज के तुलू होते वक्त, वाला इंद गुरूबिहा, और सूरज के गुरूब होते वक्त कोई भी नमाज ना पढ़े। एक रिवायत में जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त नमाज ना पढ़े जब तक वो ज़ाहिर हो जाए, और जब इसी तरह सूरज गुरूब हो रहा उस वक्त भी नमाज ना पढ़े, ठीक है जी। क्योंकि शैतान की दो सींगों के दरमियान किनारों से सूरज क्या होता है,
طلوع ہوتا ہے، اس لیے طلوع کے وقت اور غروب کے وقت نماز نہ پڑھیں۔ اگلی حدیث میں وان عقبہ بن عامر قال ثلاث ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا، تین جو گھڑیاں تھی جس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھنے سے منع کرتے تھے، وہ کون سی؟ اور اس میں مردے کو دفنانے سے بھی ہم منع کرتے تھے۔ ان نکبر فیہن موتانا، کب؟ ہین طلع الشمس بازغۃ حتی ترتفع، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے تو ہم نے نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ اونچا ہو جائے۔ جب اونچا ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد مکمل سورج نظر آئے تو اس وقت ہم نماز پڑھیں۔ تو ظاہر اس کے بعد ہم نفل پڑھیں گے، چار یا دوسری پڑھیں گے، اس بارے میں اہل سنت علماء کہتے ہیں 20 منٹ، اور دیگر علماء 10 منٹ کا وقفہ کہتے ہیں کہ سورج طلوع ہونے کے بعد 10 منٹ بعد پڑھیں یا 20 منٹ بعد پڑھیں۔ مطلب 7 بجے سورج طلوع ہو گیا ہے نا، تو وہ لکھا ہوتا ہے ٹائم، ٹھیک ہے، کہ 7 بجے سورج طلوع ہوگا، 7:20 پہ آپ جو ہے وہ چاشت پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ وحین یقوم قائم الظہیرہ، اور جب ظہر کا ٹائم ہو، حین تمیل الشمس، اور سورج کیا ہو جب مائل ہو جائے، اس وقت آپ بھی نماز نہ پڑھیں، بالکل، یعنی جو ہے وہ ہم جسے کہتے ہیں ذہب کبریٰ، اس وقت ہم نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے نا۔ 3 وقت ہو گئے، سورج طلوع ہوتے وقت، غروب ہوتے وقت، اور جو ہے وہ ذہب کبریٰ کے وقت، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث میں ابی سعید خدری قال قال وسلم لا صلاۃ بعد الصبح حتی ترتفع الشمس، نماز صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے۔ تو اس حدیث کو ہم دلیل بناتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جب فرض پڑھ لی نا آپ نے، اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، پھر سنتیں نہیں ہیں اس حدیث کو، ٹھیک ہے۔ ولا ساعت بعد العصر، اور نماز عصر کے بعد بھی کوئی نماز نہیں، حتی تغیب الشمس، یہاں تک کہ سورج غائب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے عصر کی نہیں پڑھی تو سورج غائب ہونے سے پہلے پھر عصر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نفلی نماز کوئی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں، اگر آپ کا عصر سے پہلے کوئی فرض رہ گیا تو وہ تو پھر ٹھیک ہے، لیکن جو نفلی نماز ہے وہ نہیں۔ ان عمر بن ابسا قال، کہتے ہیں قادم النبی المدینہ تھا، نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے تو میں بھی مدینہ میں گیا، میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ نماز کے بارے میں مجھے بتائیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نماز پڑھو، ٹھیک ہے، صبح کی نماز پڑھو، اکثر عن الصلاۃ حین تطلع الشمس، ہاں اس وقت نماز سے دور ہو جانا جب سورج طلوع ہو رہا ہو اور جب تک سورج بلند نہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ شیطان کے سینگوں کے کناروں سے سورج کیا ہوتا ہے؟ طلوع ہوتا ہے۔ وحین یسجد له الکفار، اس وقت کافر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں، تو اس لیے اس وقت نماز نہیں پڑھنی ہے۔ ثم صلی فإن الصلاۃ مشہود، اس کے بعد پھر نماز پڑھ لینا، اس لیے کہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ جب پھر بالکل سایہ یعنی سورج سر کے اوپر ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت بالکل نماز نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، یعنی جب نیزہ کھڑا کیا جائے، ہم جسے ذہب کبریٰ کہتے ہیں، پھر نماز سے الگ ہو جانا، یہاں تک کہ اس وقت، کیونکہ اس وقت جہنم بھڑکائی جاتی ہے، پھر جب سایہ ہونے لگے تو پھر نماز پڑھ لینا، ٹھیک ہے نا، یعنی ذہب کبریٰ ختم ہو، یہ تقریباً 40 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے، پھر نماز پڑھنا، کیونکہ اس میں جو ہے نا فرشتے حاضر ہوتے ہیں تمہاری نماز میں، عصر تک نماز پڑھنا، پھر عصر کی نماز پڑھ کے پھر کوئی نماز نہ پڑھنا، کیونکہ سورج جو غروب ہوتا ہے وہ بھی شیطان کی سینگوں پر ہی غروب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس وقت کفار جو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ تو یہ باتیں آپ علیہ السلام نے نماز کے بارے میں بتائی کہ ان وقتوں پر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ وہ کتنے وقت ہیں؟ 3 وقت ہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور ذہب کبریٰ کے وقت۔ کہتے ہیں میں نے پھر قلت یا نبی اللہ فل وضو حدثنی، وضو کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے۔ آپ نے فرمایا ما منکم رجل تقرب وضوءہ، جب بھی بندہ وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، تو اس کے کیا ہوتا ہے؟ اس کی خطائیں جو چہرے سے اور اس کے نتنوں سے گرتی ہیں۔ جب وہ چہرہ دھوتا ہے، جو جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا ہے، اس کی جو ہے وہ چہرے اور داڑھی کے ساتھ کنارے سے جو ہے کیا ہوتی ہے؟ اس کی خطائیں گر رہی ہوتی ہیں۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے کوہنیوں سمیت، اس کی خطائیں ہاتھوں کے پوروں سے وہ گر رہی ہوتی ہیں۔ ثم یمسح راسہ، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر سے اور بالوں سے اس کی خطائیں گر رہی ہوتی ہیں۔ جو پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کی انگلیوں سے اس کی خطائیں کیا ہوتی ہیں؟ گر رہی ہوتی ہیں، یعنی وضو کرنے کے ساتھ آدمی کے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر ابن عباس روایت ہے مسعود بن مخرم عبد الرحمن سے کہ یہاں ایک واقعہ ہے جس کا میں آپ کو خلاصہ بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک شخص کو بھیجا، انہوں نے کہا جی سلام کہیے گا عائشہ علیہ السلام کو، اور انہیں کہیے کہ عصر کے بعد بھی کوئی 2 رکعتیں ہیں،
असर नमाज पढ़ने के बाद 2 रकातें, इस बारे में ज़रा बताइए। फ़दखल तो ये है रावी हैं ये अब्दुर्रहमान बिन अज़हर कहते हैं, मैं आयशा रदी अल्लाह तआला के पास आया, मैंने सलाम कहा, मैंने कहा ये साथी जो हमारे बुजुर्ग हैं सलाम कर रहे हैं आपको, पूछ रहे हैं असर की नमाज के बाद, तो उन्होंने सलाम भी आपको भेजा, ठीक है। कहते हैं आप जाके हज़रत आयशा ने फरमाया सल्ली उम्मे सलमा से पूछो, फ़ख़रजतु इलैहिम, तो मैं फिर हज़रत उम्मे सलमा के पास आया, फ़रद्दूनी इला उम्मे सलम, ठीक है ना। तो उन्होंने फिर उम्मे सलमा की तरफ मुझे लौटाया, फ़क़ालत उम्मे सलमा ने कहा, मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुना है इससे कि आप अलैहिस्सलाम ने असर की नमाज के बाद नमाज पढ़ने से मना फरमाया। फिर एक दफ़ा मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, सुम्मा रअयतु युसल्लीहिमा, कि आप अलैहिस्सलाम असर की नमाज के बाद 2 रकातें पढ़ रहे हैं। फिर मैं पढ़ के फिर आप घर आए हमारे पास करीब, तो मैंने एक लोंडी फ़अरसलतु इलैहिल जारिया, एक लोंडी को मैंने भेजा आप अलैहिस्सलाम की तरफ, तो उन्हें मैंने कहा उससे कहो कि नबी अलैहिस्सलाम से पूछे कि या रसूलल्लाह आपने तो 2 रकातें पढ़ने से मना किया असर के बाद, लेकिन मैंने देखा है कि आपने 2 रकातें पढ़ी हैं, तो ज़रा वज़ाहत फरमा दें, ठीक है। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास अब्द कैस का के लोग आए थे, तो उन्होंने मुझे मशगूल कर दिया। जब मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी ना, तो वो फ़ौरन आ गए, तो मैं उनकी बातों में मशगूल हो गया, कोई काम था। ज़ोहर के बाद 2 रकातें मैंने नहीं पढ़ी थी, फ़हुमा हातानी, ये फिर वो 2 रकातें हैं, मतलब फिर मैंने असर का टाइम हो गया, तो असर के बाद मैंने ज़ोहर वाली 2 रकातें पढ़ी हैं, ये आप अलैहिस्सलाम का अमल है, ठीक है। तो हमने फिर फरमाया बस वो मेरा अमल था, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने असर के बाद नमाज पढ़ने से क्या कर दिया, मना फरमा दिया, जो आम हदीस है। तो फिर उसी पर साहबा ने भी अमल किया, और अभी तक उसी पर अमल है कि असर के बाद नमाज नहीं है। जी, अब बताइए किसी के ज़हन में कोई सवाल हो? पहले तो जी नौशीन। जी जी, असर के बाद कोई कज़ा नमाज हाँ, कज़ा पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते कज़ा हैं। पढ़ सकते, हाँ जी, कज़ा पढ़ सकते हैं। जी नौशीन। हजरत जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ी, वो 2 फर्ज पढ़ी असर के बाद, कज़ा की 2 फर्ज ज़ोहर की, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, 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 आप अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, आप अलैहिस्सलाम ने, फिर एक कबीले के लोग आए, ठीक है ठीक है। जी। तो अब्दुल कैस के लोग आए, तो आप अलैहिस्सलाम ज़ोहर के बाद जो 2 सुन्नतें होती हैं ना, वो आपसे रह गईं। तो अच्छा, आपको मोहब्बत थी उन सुन्नतों से, तो आपने वो सुन्नतें असर के बाद पढ़ी। अच्छा, असर के बाद पढ़ी, और उसको हम क्या कहेंगे, तो कज़ा? उसको जब देखा ना, सहाबा ने देखा ना कि आप अलैहिस्सलाम ने असर के बाद नमाज पढ़ी, तो फिर उस पर उनको ये था कि हम पूछ लें कि क्या ये आप अलैहिस्सलाम का मामूल था कि असर के बाद नमाज आप पढ़ते थे, या ये क्या है, ठीक है। ठीक है। तो फिर हज़रत उम्मे सलमा ने ये बात कहीं की होगी, तो हज़रत उम्मे सलमा के पास ये बात पहुंची, तो फिर आपने उसकी वजाहत की कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने असर के बाद 2 रकातें पढ़ी हैं, आपने तो इससे मना फरमाते थे असर के बाद नमाज नहीं पढ़नी, आज आपने खुद पढ़ी। तो आपने फरमाया कि मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद, यानी फ़राइज़ के बाद में मेरे पास मेहमान आ गए, तो उनसे फिर ज़ाहिर है वो कबीला आ गया, तो उनसे कई मुँह पर बात हुई, तो मैं मशगूल हो गया। वो 2 रकातें मेरी रह गई थी ज़ोहर के बाद, तो असर की नमाज़ पढ़ ली, तो उसके बाद फिर उन 2 को मैंने पढ़ लिया। ये एक वाक़या ऐसा हुआ, ठीक है। हजरत तो मतलब वो ये उस हुजूर बारे में जब आप अलैहिस्सलाम ने कोई एक अमल भी किया ना, तो फिर सहाबा ने इस चीज़ को देखा, तो वो उस चीज़ को वो करते थे कि क्या जी। हजरत सवाल ये बनता है कि ये सिर्फ हुजूर के लिए खास बात थी, या अगर जी, जी, हमसे जी। हाँ, एक उस वक़्त एक ये ऐसा वाक़या था जो हुज़ूर के साथ ख़ास ही था बस। ठीक है हजरत, ठीक है फिर जी। दूसरा सवाल इसमें ये है कि जो हमने कहा ना कि जो सूरज तुलू होता है या गुरूब होता है, वो शैतान के 2 सींगों के दरमियान होता है। अब ये बात समझनी है कि शैतान के 2 सींगों के दरमियान सूरज तुलू और गुरूब होता है, इसका मकसद क्या बनता है? इसका मकसद एक तो ये है कि उस वक़्त ये जो शैतान है या कुफ़ार है ना, उस वक़्त सजदा सूरज को करते हैं। अच्छा, हाँ, ये शैतानी अमल है। एक तो ये है कि शैतानी अमल है, तो इसलिए इसको, लेकिन ये आपका सवाल है, इस पर गौर करने वाली बात है कि जो शैतान के सींगों से सूरज का तुलू होने, इसका मकसद क्या है? तो इंशाल्लाह इस हजरत पर ये बात सवाल है, ये ये बनता है सवाल। जी, जी। हजरत एक हाँ, इस सवाल है पर जी, 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 इसमें डॉक्टर दोनों। साहब जी, 1 मिनट। जी, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं?
جی میں بھی اسی سوال کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. یہ بہن جی نے جی جو سوال کیا اب یہ تھا کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے. جی 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 ایسا کچھ ہے اس کی کیا حقیقت ہے کچھ یا نہیں کیا؟ ہاں یہ حدیث میں ہے، یہ حدیث میں ہے. سورج جو اللہ کو تو پھر جب وہ سجدہ کرتا ہے، وہ شیطان کے سینگوں پہ پھر کیسے غروب ہوگا؟ مطلب سوال یہ آ جاتا نا. جی جی وہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے. اب اس میں تطبیق دینے کے لیے ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہے، انشاءاللہ اس پر مزید تحقیق ہوگی نا، چلو آپ کے سامنے پیش کریں گے. سوال ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہاں ٹھیک ہے. اس میں ایک جی سائنٹیفک جی پہلو ایک دو ہوگا ضرور، اور دوسری جو ہاں چیز جی ہے نا، اللہ. جی جی اور چلیں ٹھیک ہوگی انشاءاللہ، پھر اس کو دیکھیں. ایک سوال اور ہے. یہ جو جی زہو کبریٰ آپ نے فرمایا، اس کو جو ہم وہ کہتے ہیں نا زوال کا وقت، یہ لفظ استعمال کرتے زوال کا ہیں. وقت. جی جی ٹھیک ہے. اس میں ایک یہ یہاں پہ آپ نے بات کہی نا کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. تو حضرت یہ مخصوص مطلب یہی ٹائم ہے صرف جہنم کے بھڑکانے جانے کا، یا بس مطلب یہ بات کس حوالے سے کی گئی ہے؟ آئیے اس وقت اصل میں جہنم کی تپش میں سے زمین اس وقت یعنی جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. ظاہر ہو سکتا ہے کہ یہ مخصوص ٹائم ہو، کوئی 1-2 بجے کے درمیان کے اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے. اور اس وقت کیا ہوتا ہے جب اس کو بھڑکایا جاتا ہے تو اس سے زمین بھی جو گرم ہو جاتی ہے. تو اس وقت جب بندہ کوئی سجدہ کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو پیشانی پر وہ اثرات جو خطرناک ہیں وہ پیشانی پہ نہ لگے، جسے اس کو جسمانی طور پر نقصان ہو. تو اس کو اس سے بچایا گیا ہے کہ اس وقت وہ سجدہ نہ کرے. حضرت ان دونوں جو 2 پوائنٹس ہیں نا، اس دونوں پہ میں بھی جی انشاءاللہ اس کی کوشش کروں گی. آپ بھی مجھے ٹھیک ہے. بتائیں. آپ ہاں ضرور، آپ اس پر دیکھیں نا، سوال اٹھتے ہیں تو آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. تو ہم بھی دیکھیں گے تو آپ اس پہ ضرور دیکھیں. جی ڈاکٹر صاحب. سر ایک اور پوچھنا تھا، وہ آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ میت کو دفنانے کی ممانعت کن کن اوقات میں ہے، یہ تھوڑا سا بریف دوبارہ کر دیں گے سر آپ؟ یہ 3 سمجھ نہیں اوقات: پایا جب میں. سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، اور بالکل زاویہ کبریٰ ہو. تو اس میں یہ ہے کہ عصر کے بعد تو ہو سکتے میت کو آپ دفنا سکتے ہیں، لیکن عین بالکل سورج طلوع ہو رہا ہو اس سے اعتراض کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں ایک یہ ہے کہ اگر میت پڑی ہوئی ہے گھر میں اور فوراً جا کے آپ نے زوال کے وقت دفنا، یہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر وہ قبرستان میں کسی وقت کوئی آ گئی میت اور وہ زوال کا وقت ہو گیا، تب بھی تھوڑا سا احتیاط کر کے آگے پیچھے کر کے 2-4 یعنی منٹ یا آدھا 1 گھنٹہ، تاکہ پھر اس سے بچ کے نا، ویسے اگر دفنائے تو اس میں دفنایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاط یہ کہ اس میں حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو تھوڑا دیر میں دفنا دیں. حضرت عصر اور فجر کے بعد فرض قضا اگر ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، باقی نفل نہیں پڑھ سکتے؟ ہاں نہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد نہیں. اچھا فجر، ٹھیک ہے. ہاں فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. تو ٹھیک طلوع فجر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو استاد اس کے یہ اچھا، عصر کا جی جی عصر کا کیا فرما رہے ہیں کہ عصر کی نماز کے بعد یعنی کہ نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، نفل نہیں، قضا فرض، قضا فرض. قضا پڑھ سکتے ہیں. ہاں ٹھیک قضا. ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے یہاں ہم نے اس کلاس میں اصول حدیث کی ایک کتاب ہے، نصاب اصول حدیث، وہ پڑھ لی تھی. اس کے بعد تفسیر مصطلح الحدیث ہم نے شروع کی ہوئی ہے. اب چونکہ کچھ ہمارے ساتھی شام کی کلاس میں تھے، وہ ادھر کنورٹ ہوئے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو نصاب اصول حدیث اس کو ایک مرتبہ دہرایا جائے. جنہوں نے پڑھی ہے تو ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، ان کی دہرائی ہو جائے گی. جنہوں نے نہیں پڑھی ان کے لیے کیا ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی. تو وہ ہم دوبارہ اس کو ذرا دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کو بڑا اس کا فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے یہ سارے اپنے میرے خیال ہم نے شروع کی تھی نصاب اصول حدیث، اصول حدیث سے متعلق. ٹھیک ہے جی. یہ عصر کے بعد جو ہماری کلاس ہوتی ہے اس میں ابتدا بھی کرائی گئی تھی، آپ کو بھی کرائی گئی تھی. ہم نے صرف سبق سے شروع کرنا ہے. پہلی جو ہمارا پوائنٹ ہے حدیث. ٹھیک ہے. ضرورت حدیث کیا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے حجت حدیث کیا ہے. تیسرا ہے تدوین حدیث کیا ہے. چوتھا ہے سند حدیث. ضرورت حدیث اس لیے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، تو پوری جو تفصیل ہے وہ حدیث میں نماز کی. اسی طرح زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، بہت سارے مسائل ہیں، تو حدیث اس کی ہمارے رہنمائی پر.
پھر آگے ہے حجت حدیث. کیا حدیث حجت یعنی حجت مطلب دلیل. کیا حدیث دلیل بن سکتی ہے؟ بالکل بن سکتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، جس سے آپ کو منع کریں ان سے آپ کیا کریں، جو ہے رک جائیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نبی دیں گے تو وہ کدھر ہوگا؟ آپ کو فرمان ہوگا نا، تو وہ بھی کتاب میں ہوگا، پھر اس کو حدیث کہیں گے. جو اللہ دے رہا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. جو قرآن آ رہا ہے مثلا لا ریب فیہ، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اللہ کی طرف سے. تو نبی علیہ السلام کی طرف بھی تو کچھ آئے گا نا. یہ جو ہے کہ جو تمہیں نبی دیں، جو نبی دیں گے تو پھر کدھر ہوگا؟ وہ حدیث کی شکل میں ہوگا، تو پھر وہ بھی حجت بنے گا، کیونکہ اللہ فرماتے جو تمہیں دیں وہ تم لے لو. تو وہ پھر وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ دلیل بنے گا. آپ علیہ السلام نے کسی چیز کو حلال کیا وہ حلال ہوگی، جس کو حرام کیا وہ حرام ہوگی قرآن کی روشنی میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو یہاں ایک بات بتا دوں کہ ایک جو ہے فرقہ ہے، اس کا نام ہے منکرین حدیث. وہ حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو پھر ہم یہ آیات پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سارا کچھ قرآن میں، تو ہمیں حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعد میں لوگوں نے اس کو جمع کیا ہے، مختلف طرح سے اعتراض کرتے ہیں، اور ان اعتراضات کے جوابات بھی موجود ہیں کتابیں میں. منکرین حدیث کے اعتراضات کے جوابات کتابیں آپ کو مل جائیں گی. کبھی اس طرح کا کوئی بندہ ملے تو آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. اور اس پہ میرا جو پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، اس میں جو پہلی فصل ہے اس میں ان چیزوں پر بحث کی گئی ہے. پھر آگے ہوتے تدوین حدیث. حدیث کو جمع کرنے کا سلسلہ کیسے ہوا؟ تو شروع میں تو آپ علیہ السلام نے حدیث کو لکھنے سے منع کر دیا. اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ قرآن بھی عربی میں ہے، حدیث بھی عربی میں ہے، کہیں مکس نہ ہو جائے. تو احتیاطی طور پر آپ نے شروع سے منع کیا تھا، بعد میں پھر اس کی اجازت دی. یہ بھی میرے اس لیکچر میں پوری تحقیق کے ساتھ موجود ہے، میں نے آپ کو کئی بار سینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. تدوین حدیث کے حدیث جمع کیسے ہوئی؟ صحابہ نے لکھا، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کافی سارا لکھا، حضرت ابو ہریرہ نے لکھا، دیگر صحابہ نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو پڑھایا دکھایا. تو یہ ساری اس کو کہتے ہیں تدوین حدیث. حدیث کا لکھنا یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے، بڑی ریسرچ ہوتی ہے اس پر، کافی کام ہوتا ہے کہ حدیث کیسے لکھی گئی، کیسے جمع کی گئی، پھر آگے اس کے نسخے کیسے بنے، ہم تک کیسے پہنچی. یہ بہت بڑی چیز ہے. پھر آگے حدیث کی سند، اس کی بڑی اہمیت ہے کہ سند پیش کریں. جی آپ نے یہ جو بات کہی ہے وہ کس سے کہی ہے؟ کس صحابی نے کہی ہے؟ صحابی نے پھر حضور سے کہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بغیر سند کے تو بات نہیں مانی جاتی ہے نا. اگر یعنی اسناد دین کا حصہ ہے، اگر اسناد نہ ہوتی تو جس کے دل میں جو چاہتا وہ کہہ دیتا. اس لیے اسناد دین کا حصہ ہے، یہ سند بہت لازمی ہے. ٹھیک ہے. یہاں اس چیز کی بحث کی گئی ہے، آپ نے اس کو ضرور دیکھنا ہے. اس کے بعد ضروریات کچھ چیزیں ہیں. راوی کسے کہتے ہیں؟ طالب الحدیث، محدث، یہ آپ نے پڑھی، اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا. پھر صحیح حدیث کسے کہتے ہیں؟ کتابوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے. صحیح کتاب کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. جس میں صحیح احادیث کا جمع کرنے کا الزام کیا گیا ہو، یعنی جس نے کوشش کی ہو کہ میں نے صحیح حدیثیں جمع کرنی ہے اور کی بھی اس نے صحیح حدیثیں، اس کو کہتے ہیں صحیح. جیسے کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم. سنن وہ حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں ابواب فقہ کی ترتیب سے احادیث جمع کی گئی ہوں، جیسے سنن نسائی. جامع حدیث کی وہ کتاب جس میں 8 عنوانات کے تحت حدیثیں لائی گئی ہوں، مثلا اس میں سیر بھی ہو، آداب بھی ہو، تفسیر بھی ہو، عقائد ہو، فتن ہو، احکام ہو، یہ چیزیں. مسند، ٹھیک ہے، حدیث کی وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی مرویات کو الگ الگ کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ کی روایات ہیں ساری ایک طرف، وہ بیان کی گئی، اس کے بعد دوسرے صحابی، تیسرے صحابی، جیسے مسند احمد ہے، مسند بزار ہے، مسند ابو یعلا ہے. ٹھیک ہے. یہ کتابیں ہیں. معجم حدیث کی وہ کتاب جس میں اسماء شیوخ کی ترتیب سے حدیث لی جائے، مطلب پہلے ایک استاد سے میں نے حدیثیں پڑھی ہیں ساری، اس سے لی جائیں، پھر دوسرے استاد سے، پھر تیسرے سے، پھر چوتھے سے، یعنی جتنوں سے میں نے پڑھا ہے ان سے تمام سے میں حدیث سے لوں اور میں وہ لکھوں. اسے کہتے ہیں معجم. مستخرج وہ کتاب جس میں حدیث کی کسی دوسری کتاب کی احادیث کی اثبات کے لیے دیگر اسانی سے وہی احادیث جمع کی جائے. مطلب ایک حدیث کی کتاب ہے نا، تو اس میں جو سند ہے، استاد، اس کا استاد، اس کا استاد، تو اس دوسرے محدث نے کیا کیا؟ وہی حدیث بیان کی لیکن اپنے استادوں سے، دوسری چین سے. ٹھیک ہے جی. مطلب آپ کراچی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک راستہ ہے جناب، یہاں سے جانا ہے سیدھا روڈی جانا ہے، پھر آگے مورو جانا ہے، پھر حیدرآباد، پھر آپ پہنچ جائیں گے کراچی. ایک بندہ کرتا ہے یہاں سے چلا جاتا ہے کوئٹہ چلا جاتا ہے، پھر ادھر سے کہیں اور کوئٹہ والا سے اوپر طریقہ لا کے کراچی آتا ہے.
وہ بھی بتاتا ہے کہ میں کراچی کیسے گیا، یہ بھی بتاتا ہے میں کراچی کیسے گیا، پہنچنا کراچی ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اپنے استاد سے ایک لائن سے چلا جاتا ہے، دوسرا دوسری لائن سے آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مستخرج۔ کتاب ایک موجود ہے بخاری، ٹھیک ہے جی، تو اس پر ایک اور کتاب آ گئی، اس کو کہتے ہیں مستدرک، وہ کتاب جس میں کسی حدیث کی کتاب پر ایسی حدیثوں کو زائد کیا جائے جو اس کتاب میں قابل ذکر ہونے کے باوجود مذکور نہ ہو۔ یعنی ایسی ایک مصنف نے ایک اپنا کرائٹیریا بنایا، اس نے ایک اپنا یہ بنایا کہ بھئی یہ حدیثیں میں نے لینی ہے، اور وہ حدیثیں وہی لی اس نے ایک شرط بنایا، ایک اصول بنایا کہ میں نے فیصل آباد والے لوگوں سے یہ حدیث لینی ہے، مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، اس نے لی فیصل آباد کے لوگوں سے حدیثیں، تو لیکن رہ گئے پھر بھی بندے، تو دوسرا آیا، اس نے جتنے رہتے ہیں نا بندے فیصل آباد والے وہ اٹھا لیے، اس کو کہتے ہیں مستدرک، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی ایک مثال میں نے سمجھانے کی آپ کو بتائی، جیسے امام بخاری نے حدیثیں بیان کی، اس نے شرط لی کہ میں نے اس طرح کی حدیث لینی ہے، تو وہ حدیثیں لی، لیکن پھر بھی حدیثیں بچ گئیں، تو امام حاکم نے کیا، جو بچ گئی تھی وہ انہوں نے لے لی، بھائی یہ بچی تھی، امام بخاری نے ذکر نہیں کی، چلیں آئے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں مستدرک۔ جزء وہ چھوٹی کتاب جس میں صرف ایک موضوع کے متعلق احادیث جمع ہو، ایک موضوع پر احادیث جمع ہو جائے۔ امالی وہ کتاب جس میں شیخ کے املا کرائے ہوئے فوائد و نکات حدیث جمع ہوں، یعنی شیخ نے حدیث پڑھائی ہے، ساتھ میں شیخ نے بتایا کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، تو اس حساب سے ان کو لکھا جائے۔ مفرد وہ کتاب جس میں ایک شخص کی احادیث جمع ہوں، جیسے ابراہیم بن عسکری کی مسند ابو ہریرہ، صرف ایک صحابی کی حدیث کیا کر دی جائے جمع۔ مرسل وہ کتاب جس میں مرسل حدیثیں جمع کی گئی ہوں، جیسے ابو داؤد کی تو آگے آئے گا مرسل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو اچھا پھر آگے اس کا خطبہ آ جاتا ہے اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم نے جو پڑھا اس کا خلاصہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، آپ نے جی کون بتائے گا، چلے میں آپ کی طرف آتا ہوں، جی جی نوشین بہن، حضرت کیا آپ نے میں جو ہے نا، میں نے ہینڈ ریز اس لیے کیا تھا کہ یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو حدیث کے جو اقسام ہیں وہ 11 ہیں ٹوٹل، نہیں یہ سبق 11 ہیں، اقسام تو کافی ساری ہیں نا، نہیں جو اس میں اس نمبرنگ کتاب تھی میں نا، سبق 11 ہے، اس میں پھر ان چیزوں کو جمع کیا گیا ہے۔ جو اس میں نمبرنگ ہے نا، صحیح، سنن، جامع، مسند، معجم، نہیں مستخرج، یہ حدیث کی اقسام نہیں، یہ حدیث کی اقسام نہیں، یہ طرح یہ میں آپ کو یہ تو بتاتا ہوں، حضرت وہ تو کتب احادیث کی اقسام تھی یہ نا، کتب احادیث کی بعض اقسام، جو حدیث کی کتابیں ہیں نا، اوکے، وہ تو نام سے بھی پتہ چل رہا ہے نا، صحیح ہاں بخاری، سنن حدیث کی ابن جو ماجہ، کتابیں جامع ان کو مسلم۔ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے ناموں سے، جیسے کہتے ہیں نا یہ سنن ترمذی، ٹھیک ہوں، ہے جی، تو اس کو صحیح، سنن بخاری نہیں کہتے، اس کی بھی وجہ ہے، سنن بخاری نہیں کہتے ہیں، سنن ترمذی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جامع ترمذی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جامع مسلم نہیں کہتے، جامع ابو داؤد نہیں کہتے، اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ بتا، یہ جو یہاں یہ کتاب، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع کیوں نہیں کہتے، جامع ترمذی اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 8 ابواب ہے جامع والے، اور جامع ابو داؤد اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں وہ چیز نہیں ہے، کیونکہ اسے سنن ابو داؤد کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے انہوں نے جو لکھی تھی نا فقہی حساب سے لکھی تھی، فقہی جو جیسے فقہ ہوتی ہے نا، مطلب فقہی جو فقہ مسائل کے ہوتے ابواب ہیں، جیسے ہوتے ہیں جیسے جیسے وضو ہے، پھر غسل ہے، پھر طہارت ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، پھر زکوٰۃ ہے، جو فقہی مسائل کتابوں میں ہوتے ہیں نا، اس ترتیب سے جو کتاب لکھی جاتی ہے اسے سنن کہتے ہیں۔ تو ترمذی میں کو سنن بھی کہتے ہیں اور جامع بھی کہتے ہیں، جامع اس لیے کہ وہ 8 ابواب اس میں، اور سنن اس لیے کہ اس میں، جی غلام محی الدین بھائی، استاد غلام محترم، محی تو الدین، یہ مشکات المصابیح جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کس قسم میں آئے گی؟ یہ یہ بعد میں خود لکھی گئی، ایک قسم ہے؟ نہیں یہ جو پھر انہوں نے بعد میں نا کافی عرصہ بعد پھر 700 استادوں نے ہجری میں لکھا تھا، ہاں 700 ہجری میں امام انہوں محی نے پھر الدین یہ تقی جی۔ ہاں اس کو وہ کسی تقسیم میں نہیں ہے، انہوں نے یہ کیا کہ 13 کتابوں میں سے انہوں نے حدیثیں لی، ٹھیک ہے جی، تو اب جی جی 13 حدیثیں ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے جی، انہوں نے کیا کیا، بعض اوقات 6 حدیثیں، بعض اوقات 4 حدیثیں، مطلب ایک حدیث بخاری میں بھی آ رہی ہے، مسلم میں بھی آ رہی ہے، نسائی میں بھی آ رہی ہے، ابن ماجہ میں بھی آ رہی ہے، 4 حدیثیں ہیں چاروں کتابوں میں، اور مطلب بالکل وہی موضوع ہے، وہی الفاظ ہیں، تو انہوں نے کیا بخاری والی حدیث لے لی،
ٹھیک ہے. اب اس کا نام پھر ڈال دیا, اس کا بھی نام, اس کا بھی نام, یہ یعنی اتنی جگہ بچ گئی. بجائے ٹھیک 4 ٹھیک حدیثیں ٹھیک لکھتے ہیں نا, ایک حدیث لکھی, تو اس سے کیا ہو گیا, اس کا یہ فائدہ ہو گیا کہ آپ ایک حدیث پڑھ لیں, نیچے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہی حدیث بخاری میں, یہ حدیث مسلم میں, یہ ابن ماجہ میں, یہ نسائی میں ہے. تو اس سے آپ کا جی ٹائم جی بھی بچے گا, چیز یاد کرنے کو مل جائے گی. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس کو ٹھیک ہے. بہت زیادہ اہمیت دیتا ہوں مشکات المصابیح کو, اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کے اس کورس میں اس کو پورا پڑھایا جائے. جب آپ نے مشکات المصابیح پڑھ لی نا, سمجھو کہ آپ نے 70% حدیثیں پڑھ لی. ٹھیک ہے, تو اس کورس میں ماشاء اللہ. کوشش ہوگی پوری آپ کو مشکات المصابیح سے گزارا جائے, پڑھایا جائے. باقی جو بخاری مسلم ہے وہ اس سے آپ کو مطلب تھوڑا بہت اس کی زیارت کرائی جائے گی, کیونکہ وہی جو بخاری مسلم ہے وہ اسی میں آ جاتی ہیں ساری, نسائی ابن ماجہ ساری اسی میں آ جاتی ہے. جی جی, بڑی ٹھیک ہے, نوازش. ٹھیک ہاں. ہو گیا. ابھی بھی میں آپ کی مثال دیتا ہوں, تھوڑا سے دیکھ لینا. ابھی جو ہم نے مشکات پڑھی ہے نا, اب یہ دیکھیں یہاں لکھا ہے متفقن علیہ, مطلب یہ حدیث بخاری مسلم میں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حدیث نسائی ابن ماجہ اور دیگر کتب میں بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ اس جی کا یہ فائدہ جی ہو استاد جاتا ہے کہ محترم, ٹھیک ٹھیک ہو گیا. ہاں یہ ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. چلے جی, جو آج ہم نے سبق پڑھا, کون اس کا خلاصہ بیان کرے گا؟ ابھی جو ہم نے نصاب کا پڑھا نا, نصاب حدیث. جی جی جی, طاہر گیلانی صاحب جی. سر تو ہم نے یہاں پر اس میں پڑھا کہ حدیث کی ضرورت کیا ہے, اس کی ضرورت اہمیت کیا ہے, تدوین حدیث کے بارے جی, میں حدیث جمع کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, پھر آپ نے حدیث کی اقسام بیان کی گئی ہیں, صحیح, سنن, جامع, مسند وغیرہ, ان کی جی وضاحت کی گئی ہے کہ جامع جی کس کو کہتے ہیں, مسند کس کو کہتے ہیں. تو ان کی اگر چاہتے ہیں اسے سنن جو ہے وہ جس میں جو ہے فقہ ہے, باب کے لحاظ سے اس کی ترتیب دی گئی ہو, اور کیا کہتے ہیں, اور مسند وہ یعنی جس میں ہر صحابی اس کی الگ الگ جو مرویات ہیں ان کو جمع کیا جانا. اور جو مصدر کے وہ ہے جو یعنی اس اصول کے تحت جو امام مسلم امام بخاری جو اصول وضع کیے تھے, ان کے اصولوں کے تحت یہ اس میں جمع کی گئی ہیں, جمع کی گئی ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طرح جامع جو ہے وہ 8, اور سنن جو ہے وہ ٹھیک ہے, وہ آپ صحیح وہ جو ہے جس میں جو صحیح جسے ان کو جمع کیا گیا ہے. تو اس سے جی, اقسام بیان مختلف بیان کی گئی ہیں, مستخرج اور موجم وغیرہ سارے جو ہیں. ٹھیک ہو گیا. چلے ماشاء اللہ. اور کسی نے تھوڑا بہت اس پہ, اب اس کو کاغذ قلم آپ ساتھ رکھیں, اور ہر سبق کے بعد خلاصہ آپ خود بیان کریں گے تو بڑا اچھا لگے گا, اور آپ کو یہ یاد بھی رہے گا. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا, سبق مکمل ہوگا, مطلب ایک رکوع ہے نا, تو ایک رکوع مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ اس میں جو چیزیں سمجھنے والی ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے حدیث بیچ میں نہیں بولیں گے کوئی بھی. ٹھیک ہے, اور بیچ میں ہینڈ ریز بھی نہیں کرنا ہے. اینڈ پہ جب سبق ختم ہوا, مثلا ایک رکوع مکمل ہوا, اس کے بعد آپ فرمانا چاہیں جو فرمائیں. اسی طرح حدیث کا سبق مکمل ہوا, اسی طرح اصول فقہ کا. تو چونکہ ہمارا اس سے ٹائم بچے گا, اگر بیچ میں ٹھیک ہے بیچ میں بولتے رہیں گے نا تو پھر وہ ردم ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اور پھر ان سوال تو پھر ختم ہی نہیں ہوتے نا, سوال کے اوپر پھر سوال آئے گا, پھر سوال آئے گا, تو آپ کا سبق کا جو ردم ہے وہ ٹوٹ جائے گا. تو آپ نے ایک سبق سن کے پھر اس کا خلاصہ تیار کرنا ہے, پھر جو سوال جواب ہوں گے اس پر ہم بات کریں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی بالکل ٹھیک ہے, بہت بہتر. ٹھیک ہے, تو اب کوشش کیجیے گا ٹائم پہ مطلب 8 بجے کلاس ہو,